إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد قال الله في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، برائی و کبریائی جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، بعدہ اللہ کے بھیجے ہوئے جملہ انبیاء اور رسول کی جماعت پر درود و سلام نازل و خصوصاً آخری نبی فدائی امی و ابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک مشہور و معروف آیت کی تلاوت کی ہے، غالباً آیت نمبر 208 ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں کچھ بات آج کے جمعہ کے خطبے میں جب تک وقت ساتھ دے گا انشاءاللہ رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر میں بطور خاص ایمان کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو ہی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہیں پر یا ایھا الناس کا لفظ، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ الحمدللہ اس وقت عربی زبان سیکھ رہے ہیں تو ناس تمام لوگوں کو کہتے ہیں، لیکن جب قرآن کریم میں کہا جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا تو اس سے مراد اہل ایمان ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر میں بطور خاص ایمان کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارا کیا ہے، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔
اس آیت سے پہلے ایک آیت اور قرآن کریم سورہ بقرہ کی ہی پڑھیں تاکہ آپ کو بات اور سمجھ میں آئے۔ اللہ نے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس آیت کے اندر میں کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ یہ آیت نمبر غالباً 85 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس آیت کے اندر میں کہا کہ یہودیے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور بعض چیزوں کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم ایسا کرو گے تو اس کے نتیجے میں ہم تمہیں کیا کریں گے، دنیا کے اندر میں ذلیل و رسوا کر دیں گے، اور یہی نہیں قیامت کے دن بھی تمہیں بڑے سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ ان دونوں آیت کی روشنی میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ بار بار قرآن کریم میں کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ یہودیوں یا سابقہ کا قرآن کریم آپ الٹ کر کے دیکھیں، پچھلی امتوں کے واقعات سے قرآن بھرا پڑا ہوا ہے۔ اس امت کی بڑی بدنصیبی ہے، یا اس قرآن کریم کے لیے کہہ لیں کہ یہ وہ کتاب ہے بلا کسی اختلاف کے روئے زمین پر سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ وہیں ایک بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ نہ سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہی وہ کتاب ہے قرآن کریم جس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کو سب سے کم سمجھ کر کے لوگوں نے پڑھا، نتیجتاً گمراہی پیدا ہوئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں نے جب ایسا کیا کہ بعض چیزوں پر وہ ایمان لائے جو چیز ان کے خواہشات سے ملتی جلتی تھی، جو چیز کرنا ان کے لیے آسان تھا اس کو تو کیا، اور جو چیز مشکل معلوم ہوتی، جو چیز ان کے اس سے ٹکرا جاتا خواہشات سے، اس کو چھوڑ دیتے۔ تو نتیجے میں اللہ نے کیا کیا، یہودیوں کو دنیا کے اندر میں اللہ نے کہا کہ ہم ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ تو کیا یہی کام اگر ہم ایمان والے امت محمدیہ اگر کریں تو کریں، کیا کر رہے ہیں؟ آج اسلام کو ہم نے اپنے منمانا طریقے سے چلایا، اسلام کے مطابق خود کو نہیں ڈھالا ہے، اسلام کے مطابق خود کو نہیں ڈھالا۔ مثلا آج کی ہی بات آپ لے لیجئے، معذرت کے ساتھ، آپ میں سے بہت سارے لوگ، اصل مسلمانوں کا اگر تقسیم کیا جائے جماعت میں، اس میں تو کئی ان کی جماعت بن جائے گی۔ ان میں سے ایک طبقہ ہے، نمازیوں کا طبقہ ہے، 5 وقت کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازی کہتے ہیں، لیکن آپ اٹھا کر کے دیکھیں نماز فجر کی حالت، نماز فجر میں تمام مساجد کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، بالخصوص دوسری نمازوں کے بالمقابل۔ میں ایک موٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ اسی لیے علماء کرام نے اسلام میں پورے داخل ہو جانے کو کہ اسلام کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا ہے، 5 حصوں میں۔ ان میں پہلا عقائد ہے، اسی طریقے سے عبادات کا باب ہے، دوسرا معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے۔ ان 5 کے مجموعے کو علماء کرام نے اہل علم نے جو ہے اسلام بتایا، ان 5 کو اپنانے کو اسلام بتایا۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ہم پکے نمازی ہیں، ہم اسلام کو پورے طور پر مان رہے ہیں، الحمدللہ ہم لوگ جس جماعت سے ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کو مان رہے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا یہی صرف اسلام اسی پر اکتفا کر لینا کافی ہے؟ نہیں، یہ تو ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی عقائد کے باب میں، ایمانیات کے باب میں کافی پختہ ہو سکتا ہے کہ عبادت میں کچھ کمزوری ہو، عبادات اس حد تک نہ ہو، معاشرت اس کی لیکن بالکل صفر ہو، ایمانیات کافی پختہ ہے، وہ عقیدے میں بہت ٹھوس ہے، بہت مضبوط ہے،
لیکن عبادت کے باب میں بالکل صفر ہے، یا یہ کہ معاشرت کے معاملے میں وہ یا معاملات کے معاملے میں نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ شیطان آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیے، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، اپنی جماعت کی میں بات کرتا ہوں۔ لوگ لمبی چوڑی بات کرتے ہیں، حدیث میں ان کی زبان کے نوک پر صحائح ستہ، بخاری مسلم اور جتنی بھی کتب حدیث ہے وہ گنا دیں گے، لیکن جب ان کا معاملہ آئے گا تو سر کھجلانے لگیں گے۔ میں موٹی سی بات کہتا ہوں، بہت لوگ جب لمبی چوڑی بات کرتا میں کہتا ہوں کہ آپ نے نماز فجر پڑھی ہے، تو مولانا صاحب وہ بغل لگتے ہیں جھانکنے، ارے لمبی چوڑی بات کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے آج معاشرت کو آپ لے لیجئے، مسلمانوں کا جو رہن سہن ہے، معاشرت مطلب میرا رہن سہن، ہم جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلیے ہم ایمانیات میں مان لیتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، کسی حد تک عبادات میں بھی ٹھیک ہیں، کیا معاملہ چلے گا؟ معاشرت میں بالکل ہم پیچھے ہیں۔ زیادہ دور مت جائیے، ہمارے اور آپ کے والدین جب تک بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تھی، بیٹا ماں باپ کا فرما بردار تھا۔ اصل امتحان ہوتا ہے شادی کے بعد، ایک طرف بیوی ہے دوسری طرف ماں ہے۔ آج بہت سارے بوڑھے والدین اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اپنی اولاد کی شکایت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اولاد کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، دوسروں پر وہ مال نچھاور کر رہا ہے، لیکن اس کا خود کا ماں باپ، خود میں نے دیکھا ہے اور میری عادت ہے کہ میں جب کسی بہت بوڑھے ضعیف آدمی کو کوئی کام کرتے دیکھتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ چچا آپ کا کوئی ہے نہیں کیا؟ بڑے افسوس بڑے دلسوز آواز میں وہ کہتا ہے کہ بابو ہے تو لیکن دیکھتا نہیں۔ ایک ماں باپ 5-5 6-6 7-7 اولاد کی کفالت کرتا ہے، اور لمبی چوڑی ہم بات کر رہے ہیں مسجدوں کے اندر میں، ہم مسجد کے منتظمین بھی بنے ہوئے، بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو ایسا ثابت کرتے ہیں کہ وہ اسلام اور دین کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن ان کی معاشرت بالکل اس معاملے میں آپ اٹھا کر کے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی حق کی بات کی ہے، اگرچہ یہ ایک بڑا موضوع ہے، میں سرسری طور پر بات کہہ کے گزروں گا، ان میں سب سے مقدم جس کا حق ہے وہ والدین۔ نہیں پوچھے گا اللہ کہ آپ نے اس پر خرچ کیا، اس پر خرچ کیا، اس پر کیا نہیں کیا۔ آپ یہ دعویٰ کرتے میرا کمایا ہوا، آپ کس کے ہیں؟ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مال میں نے کمایا، میرے ماں باپ کا نہیں ہے، ماں باپ سے نہیں ملا ہے۔ ارے تم اسی ماں باپ کے ہو تو پھر تمہارا کہاں سے ہوا؟ جب تم اس ماں باپ کے ہو تو سارا کچھ تو اس ماں باپ کا ہے تمہارے۔ آج اس ماں باپ نے تجھے اس قابل بنایا تو آج بہت قابل بننے لگا تم۔ بدنصیب ہے وہ اولاد، بدنصیب ہے وہ اولاد جس کے ماں باپ اس سے کچھ کہنے میں ڈرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اولاد سے ماں باپ اپنی کچھ کہنے میں ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کہے گا، اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو پورے طور پر مانتے ہیں۔ نہیں مانتے ہیں، نہیں چلے گا۔ اور وہی کچھ ماں باپ بھی ہیں، اولاد کے ساتھ بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اولاد، کچھ ماں باپ بھی ایسے ہیں، 4 بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا کو پورا سب کچھ تھمائے ہوئے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ تو یہ بڑا فرما بردار ہے ہمارا، یہی دیکھ ریکھ کرتا ہے، حتیٰ کہ سارا کچھ اسی کو سونپ دیا ہوا ہے۔ نہیں چلے گا۔ ماں باپ سے بھی اللہ باز پرس ہوگا، یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ وہ کر رہا ہے اس کا معاملہ، اس پر چھوڑ دیجئے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے۔ مشہور حدیث، وقت نہیں ہے کہ میں اتنا طویل میں جاؤں۔ ایک صحابی غالباً نعمان بن بشیر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام دیا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی اور اولاد کو بھی دیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔
کہا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. نہیں چلے گا. اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیے, رشتہ داریوں کا حقوق دیکھ لیجئے, رشتہ داریوں کے معاملے میں دیکھ لیجئے. آپ کا سگا رشتہ دار, آپ کا سگا بھائی مر رہا ہے بغیر دواؤں کے, کھانے کو محتاج ہے. آپ نام و نمود کے لیے, شہرت طلبی کے لیے اپنے مال کو لٹا رہے ہیں. جہاں شہرت کی بات آ جائے, جہاں اسٹیج پر بیٹھالا جائے گا, کیا وہاں اسلام نہیں ہے؟ اسلام کو ہم نے اپنے حساب سے چلایا ہے. اسلام کو ہم نے سمجھا کہ اسلام صرف مسجد کے اندر چلے جانا کا نام ہے. ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ اٹھائیے, آگے بڑھیے. پڑوسیوں کا حق ہے, بہت بڑا حق ہے. حتیٰ کہ اتنا بڑا حق ہے کہ ہم مسلک تو چھوڑ دیجئے, آپ کے مذہب کا نہیں بھی ہے. آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا ایمان بہت اعلیٰ ہو گیا ہے, وہ آج یہ میرے مسلک کا نہیں ہے. ارے اللہ کے بندے, جب اسلام یہ کہتا ہے, اسلام میں اس قدر کشادگی ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی ہے, اگرچہ وہ تمہارے مذہب کا ماننے والا نہیں ہے, تمہارے حسن سلوک کا وہ حقدار ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر رشتہ دار ہے, پھر مسلمان ہیں, پھر پڑوسی. علماء نے کئی اس کے مراتب بیان کیے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے ہماری معاشرت, اسی معاشرت میں, اسی رہن سہن میں, چونکہ ہماری ماں اور بہنیں بھی غالباً حاضر ہیں, پردے کا بھی معاملہ آ جاتا ہے. آج ہم نقاب پر جب بات کریں, پردے پر بات کریں, خود میں نے دیکھا, میں نے مشاہدہ کیا ہے, یہ میرا پریکٹیکل یہ ہے, میں جو بھی بات کرتا ہوں پریکٹیکلی. آج اپنے محلے سے نکلی, نقاب لگا کر کے نکلی, لیکن جب وہ بڑا بازار میں پہنچی, جہاں اب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اب اپنا یہاں نہیں ہے, وہاں وہ پردہ اور برقع اور گلوفز اور سارا کچھ نکل کر کے وہ چلا جاتا ہے بیگ میں. یہ کس طرح کا پردہ ہے؟ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ مولانا صاحب سے پردہ ہے, اور کمپیوٹر ٹیچر جب آئے گا تو دم آمنے سامنے بیٹھ کر کے اب اس سے براہ راست گفتگو. یہ کس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ یہ کس طرح کا پردہ ہے؟ یہ اسلامی پردہ ہے یا سماجی پردہ ہے؟ یہ سماج کو دکھانے کے لیے. مجھے کہنے دیجئے کہ آج کا برقع تو ایسا برقع ہے کہ اس برقعے کے اوپر ایک اور مزید برقع چاہیے, ایسا نقش و نگار کیا ہوا. اس طرح کا تنگ ہے کہ جسم کے اعضاء, جسم کے نشیب و فراز آپ کے سمجھ میں آ رہے ہیں. برقع کا تو, نقاب کا تو مطلب یہ ہے کہ بالکل سمجھ ہی میں نہیں ہے. اسی طریقے سے مرد حضرات بھی بچے ہوئے نہیں ہیں. کل پرسوں میرا بچہ, وہ 6 سال کی عمر کو نہیں پہنچا ہے, اس نے جو بات مجھے کہی میں ہل گیا اندر سے. اس نے کہا کہ ابو, نماز میں جو لوگ آگے نماز پڑھتے ہیں ان کا پیچھے سے, وہ چونکہ بچہ ہے, پیچھے سے ان کا دکھائی دیتا ہے. العیاذ باللہ. اور عذر کیا پیش کرتے, میں جب کہتا ہوں بہت لوگوں سے, میں پکڑ کر کے بولتا ہوں کہ بھائی یہ ٹی شرٹ آپ کا اوپر جا رہا ہے اور پینٹ آپ کا نیچے سرکا چلا جا رہا ہے, کہ آپ کے لیے پردہ نہیں ہے, آپ کو کس نے یہ لائسنس دے دیا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ریڈی میڈ جو لیتے ہیں نا آج کل, ریڈی میڈ ایسے ہی ملتا ہے. کیا اللہ کے یہ عذر چلے گا؟ نہیں چلے گا. ایسا اسلام نہیں چلے گا کہ اپنے منمانے طریقے. کس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ ریڈی میڈ ہی کپڑا پہنیے؟ اگر کم از کم پینٹ چھوٹا پہنے واللہ کے بندے, تو کم از کم اوپر کا کپڑا تو اتنا بڑا رکھو کہ جو, کیا مرد کے لیے پردہ نہیں ہے؟ یہ ہے آج ہماری معاشرت کا حال. اس سے آگے بڑھیے. معاملات تو اور پوچھئے مت, معاملات کا پوچھئے مت. کل تک جو مسلمانوں کے بارے میں جو رائے تھی کہ مسلمان ہے, یہ دھوکہ نہیں دے سکتا ہے, یہ مسلمان ہے, یہ غلط نہیں کر سکتا ہے, یہ داڑھی ٹوپی والا حکم ہمیں دوسرے لوگ بنایا کرتے تھے اپنے فیصلوں میں. آج تاثر یہ ہے کہ جتنا بڑا دیندار اپنے آپ کو, اتنا بڑا دھوکے باز ہے. آج ایک جگہ کاروبار ہم نے کیا, ایک شہر میں کیا, یہاں بہت زیادہ لین دین ہو گیا,
اب ہم یہاں سے بند کر کے پورا سب کچھ لے کر کے چلے گئے دوسری جگہ۔ آج ہمارا مسلمان سے کاروبار کرنا نہیں چاہتا، مسلمان ہے، مسلمان دکان پر جانا نہیں چاہتا، زیادہ تر ہماری زبان اچھی نہیں، اللہ نے کچھ نواز کیا دیا کہ اب ہم بدل ہی گئے، ہمارے اندر عقل پیدا ہو گیا، معاملات میں تو بالکل گئے گزرے ہیں۔ کیوں آج ہم ذلیل و رسوا نہ ہو؟ کیوں آج ہم ذلیل و رسوا نہ ہو؟ ذلت و رسوائی کی عمیق کھائی میں ہم جا گرے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم خوش ہیں، تو اب رہیے خوش۔ اور اس کا ٹھکرا ہم حکومت کو پھوڑتے ہیں کہ حکومت، قسم اللہ کی حکومت ذمہ دار نہیں ہے، تمہارے بدعمالی ذمہ دار ہیں، تمہیں اس حال پر تمہارے بدعمالی نے لایا ہوا ہے۔ حکومت کچھ، اللہ نے تو بردستہ کہا سورہ آل عمران کے اندر میں کہ وَلَا تَهِنُوا، قرآن میں کئی جگہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غالب رہو گے، تم سربلند رہو گے، لیکن مومن بن کر کے رہو گے۔ تو آج ہم ذلیل و رسوا ہیں، اور کس حد تک ذلیل ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج بھی ہماری آنکھ نہیں کھلی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم کبھی نہیں سدھریں گے۔ دنیا کے حالات صرف ملک ہندوستان کے اندر میں نہیں، اب پوری دنیا کا اس وقت جائزہ لے لیجیے، حالات کیسے ہیں۔ دوسروں پر تبصرہ کرتے پھر رہے ہیں، فلاں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، فلاں حکومت ایسے کر رہی ہے، فلاں آگے۔ ارے جو چیز تمہارے اختیار میں ہے، تم اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر پا رہے ہو، حکومت کو چھوڑ دو۔ تمہاری بیوی تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، آج مجھے کہنے دیجئے کہ آج بہت ساری گھروں کا برا حال ہے، ان کے گھر کی ذمہ دار عورت بنی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، جس گھر کا باغ ڈور عورتوں کی ذمہ چلا جائے، بظاہر وہ جتنا عروج پر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تنزلی میں جا رہا ہے۔ بہت سارا مرد تو ایسا ہے گھر کا ذمہ دار، اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد قوام ہے، مرد حاکم ہے۔ یہ ہم نے پورے طور پر دیا ہوا عورتوں کو۔ بعض جگہ تو میں نے ایسا دیکھا ہے کہ مجلس میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، عورتیں اندر میں ہیں، اتنا پاور اس کا ختم ہے کہ مرد اٹھ کر کے جاتا ہے اور اپنی میسز کو بلا کر کے پوچھتا ہے کہ تم کیا کہتی اس سلسلے میں، جب ادھر سے ہری جھنڈی ملتی ہے کہ ٹھیک ہے، تب جا کر کے کیسے آپ مرد ہیں؟ یہ سب ہمارے معاملات ہیں۔ مسلمانوں، دعویٰ بہت لمبا چوڑا ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اخلاق کو دیکھ لیجئے، بالخصوص ہم لوگوں کی جماعت میں، بالخصوص ہم لوگوں کی جماعت میں کچھ نوجوان دو چند کتابوں کو ان لوگوں نے پڑھ لیا ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ائمہ وقت ہیں، وہ حتیٰ کہ عالموں کو بھی نہیں گردانتے ہیں۔ میں کچھ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تم عربی جانتے ہو؟ تو نہیں مولانا صاحب، انگلش پڑھا ہے۔ یاد رکھیے، کسی بھی زبان کا جب ترجمہ کیا جائے گا تو اس کی اصل باقی نہیں رہتی، اور آپ اسی عالم کو لان تان کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے معاملات میں ہمارے اخلاق گرے ہوئے ہیں، اخلاق کی نچلی پائیدان پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو صرف آپ نے سمجھ لیا کہ قرآن و حدیث صرف نماز، سینے پہ ہاتھ باندھ لینا، رفع یدین کر لینا، یہی اسلام ہے، یہی اہل حدیثیت ہے۔ باقی ہم جو چاہیں کریں، ہم کو اللہ نے چھوڑا ہوا ہے۔ پھر کیا مفہوم ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا کیا مفہوم ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ جب اللہ نے یہودی کو دنیا کے اندر میں ذلیل و رسوا کیا ایسا کرنے پر، تو کیا ہم چھوڑ دیے جائیں گے؟ بلکہ نہیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، جگہ جگہ آئے دن اخبارات، نیوز بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے، اپنے اندر جو کمی ہے، جو نقص ہے، وہ دکھائی دے، ہم اس کی اصلاح کریں، پھر جا کر کے۔ اور یہ طریقہ بھی ہے اصلاح کا، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے اصلاح کریں،
آپ کے اندر خود بہت سارے عیوب بھرے پڑے ہوئے ہیں اور آپ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، آپ دیندار ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ آج یہ چیز بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک آدمی نمازی اور ایک آدمی بے نمازی ہے لیکن اس کے معاملات اچھے ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بہت سارا نمازی دیکھا جو بہت بےایمانی کر رہا ہے، یعنی جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ جو نماز جو پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل کب ہو گئی کہ آپ نماز نہ پڑھیں؟ اس سے بہتر آپ ہیں، آپ بے ایمانی نہیں کر، آپ کے معاملات اچھے ہیں، تو آپ وہ نماز جو پڑھ رہا ہے اس سے بہتر آپ ہیں، یا اس کا نماز پڑھنا نہ پڑھنا دلیل بن گیا، اب نماز نہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ مختلف تنقیدیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک آدمی داڑھی رکھے ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی داڑھی کس کام کی؟ یہ صحیح ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن داڑھی غلط کب سے ہو گئی؟ اس کا غلط کام کرنا یہ دلیل نہیں اس بات کی داڑھی غلط ہے یا آپ داڑھی نہ رکھیں۔ میں دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، میں کوئی بہت بڑا مقرر نہیں، میں آپ تمام لوگوں سے انہی چند باتوں کے ساتھ رخصت ہونا چاہوں گا، اور اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین سب سے پہلے مجھے کہنے سے زیادہ اور تمام سامعین و سامعات جو یہاں موجود ہیں سننے سے زیادہ صالح اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین دنیا میں جب تک زندہ رکھ، کتاب و سنت کا پابند بنائے رکھ، اور خاتمہ ہوتا خاتمہ اسلام پر، ایمان پر ہو۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام میں پورے طور پر داخل فرما دے۔ الہ العالمین عالم اسلام کے اندر امن و امان کا معاملہ فرما، خود ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ مسلمان دنیا کے جس خطے میں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں ان کی جائز ضروریات کو پوری فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے بہت سارے لوگ رزق حلال کے تئیں پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے رزق حلال کے دروازے اللہ کھول دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں الہ العالمین ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین انہیں جنت الفردوس کا مکی بنا۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو مرتے دم تک کتاب و سنت کا پابند بنا، اور کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ کفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے ذہن میں معاملات کے تعلق سے ایک حدیث، بڑی مشہور و معروف حدیث اور بڑی عبرتناک حدیث ہے۔ صحیح مسلم کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تدرون ما المفلس، کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کا جو جواب ہوتا، صحابہ کرام کا بھی وہی جواب تھا کہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، جو غریب ہو مالی طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان المفلس یاتی یوم القیامہ من امتی یوم القیامہ، کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جس کے ساتھ بصلاۃ وصیام، نماز ہوگا، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگا اور بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن وہیں اس نے قد شتم ھذا، کسی کو گالیاں دیا ہوگا، واکل مال، کسی کا مال غصباً کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا ہوگا، تو وہاں تو اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس میں، اور لوگوں کی لمبی لائن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِي وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِي، اس کی نیکیوں کو اٹھا کر کے دے دو، اس کی جتنی نیکیوں کا ایک انبار ہوگا، ایک ٹیلا ہوگا، کافی نیکیاں لے کر کے وہ اس خوش فہمی میں ہوگا
لیکن اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَ مَا عَلَيْهِ يُؤْخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ. اب معاملہ کیا ہوگا؟ ابھی بھی لوگ ہوں گے، اب ان کے گناہ لے کر کے اس شخص پر لادا جائے گا، یہاں تک کہ گناہوں کے بوجھ کے نیچے دب کر کے فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. معاملات آج ہمارا بہت خراب ہے. اگر معاملات کے سلسلے میں گفتگو کریں، چونکہ بحیثیت ایک امام کے ہم لوگوں کے پاس لوگ بہت عجیب مسائل لے کر کے آتے ہیں. ان میں سے یہ بھی مسائل آئے دن آتا ہے کہ مولانا صاحب فلاں آدمی مصلی ہوتے ہیں، اب دونوں مصلی ہیں تو اب ایک صاحب آ رہے ہیں، اب ہم لوگوں کو کہنے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیسے ٹوکا جائے. کافی یہ ہے، باقی ہے، اور سارا کچھ وہ کر رہا ہے اپنا، اور جب تقاضا کرنے جائیے تو وہ الٹے آپ کو ہی چہ جائے کہ وہ نادم ہوتا یا وہ اچھے سے گفتگو کرے، نہیں اسی پر وہ یہ ہو جاتا ہے میں آپ کا پیسہ لے کے بھاگے جا رہا ہوں. اور بہت ساری چیزیں. نمازی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، معاملات ٹھیک ٹھاک کر لیجئے، معاملات میں گاڑی پھنس جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.